بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ نے مبارک دن جمعہ عطا فرمایا، اور مزید کرم یہ کہ مبارک مہینہ شعبان کا اختتام کو ہونے کے لیے ہے، وہ بھی عطا فرمایا. اس کے بعد میں آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کا نزول فرمایا ہے اس مہینے کے اندر. یہ خاص طور سے اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ اور نعمت ہے. پتہ یہ چلتا ہے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، دنیا کے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ان کی خوشیاں اپنی جگہ ہیں، اور اہل ایمان والوں کی خوشیاں اپنی جگہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا بھی حاکم ہے، ان کا بھی بادشاہ ہے، ان کا بھی مالک ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے اس نزول والے مہینے کو، رحمتوں والے مہینے کو، برکتوں والے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے عطا فرمایا ہے. ایک ایمان والا 11 مہینے کے اندر جو کچھ کرتا ہے، جتنے گناہ کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کی حدودوں کو پار کرتا ہے، نبی کی شریعت کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کی اتباع کے بغیر زندگی گزارتا ہے، اور اس وحدہ لا شریک لہ لہ الملک کا کھاتا ہے، اسی کا پہنتا بھی ہے، اسی کے دیے ہوئے رزق کو اپنی اولاد کو بھی پالتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پالتا ہے، خود اپنی زندگی بھی گزارتا ہے. لیکن یہ جو بندہ ہے یہ اپنے احکام الحاکمین کے سامنے اگر یہ سامنے آئے اور خود بلکہ سب سے پہلے اپنے گربات کے اندر جھانکے
کہ میرے اتنے جرائم، میرے اتنے گناہ، میری اتنی مکاریاں اور میں نے اتنی حکم و عدولی کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہلاک کرنا چاہتا تو وہ ہلاک کر سکتا تھا۔ اور ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ اللہ کتنے کریم ہیں، کتنے غفور ہیں، کتنے بخشنے والے ہیں، نجات دینے والے ہیں، کہ ہم اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے آپ کی زندگی گزارتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اسی کی ناشکری کرنے پر ہم 24 گھنٹے تلے ہوئے۔ کہ کوئی انسان، کوئی فرد یہ گارنٹی اور اعتماد اور یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہے کہ میرا 1 منٹ، 1 گھنٹہ اللہ کی شکر گزاری میں گزرا ہے؟ کیا کسی کو اعتماد اور یقین ہو سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا 1 منٹ گزارا ہے؟ ہم جیسوں کو تو یقین ہے نہیں۔ یہ اللہ کی کرمائی ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر گناہ کرنے کے باوجود اپنی رحمتوں کو بھیجتا ہے، اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال موجود نہیں تھے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سے پچھلے سال موجود تھے اور اب کے موجود نہیں ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آئندہ سال موجود نہیں ہوں گے۔ آپ سوچئے گا، وہ نبی جو تمام دنیا کی دھڑکن ہے، تمام دنیا کے ماننے والے اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ نبی کیا فرماتے ہیں؟ 2 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک آنے والے مہینے کی تیاری فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے حالات کو بدلو، اور بدلو کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ رحمت والا مہینہ ہے، وہ فضیلت والا مہینہ ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آؤ۔ جو حالات تمہارے 11 مہینے میں ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو باندھ لیا جائے، عبادت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کے اندر۔ اور اس بات کا یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے، خود قرآن کریم سے اس مبارک مہینے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا تعلق رمضان المبارک سے اور رمضان المبارک کا تعلق قرآن کریم سے بڑے خاص طور پر مناسبت رکھی ہے۔ اور بھی تو مہینے تھے، محرم بھی تھا، ذوالقعدہ بھی تھا، ذوالحجہ بھی تھا، رجب بھی تھا، شعبان بھی تھا، اس میں بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضیلت بتانی تھی کہ 12 مہینے ایک جگہ ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے برکت والا مہینہ، سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول ہونے والا اگر کسی مہینے کے اندر ہے تو وہ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کی فضیلت کو بتانا مقصود تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر جو آنے والا کل سے پرسوں سے اسٹارٹنگ ہے روزے کی، جو آنے والا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور ایک رات ایسی بتائی کہ اسی مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے شب قدر، جس کے بارے میں آتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے مہینے کے اندر آپ کا جو معمول ہوتا تھا، اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لگاتار روزے رکھتے تھے، اور جیسے ہی یہ مہینہ آتا تھا اس سے پہلے ہی صحابہ کو فرما رہے ہیں، صحابہ تیار ہو جاؤ، ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے یہ بات فرما رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھنا اس معمول کو، بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کے گھٹنوں میں درد ہوگا، بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کو شکایت ہوگی کہ پیاس لگتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کو شکایت ہوگی میں شوگر کا بیمار ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جتنی بھی بیماریاں جنم لیتی ہیں، کچھ نہ کچھ زیادتی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی وہ بیماریاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو۔
शुगर के अंदर आप देखते हैं बहुत से बंदे ऐसे हैं मस्जिद के अंदर नहीं आएगा, अगर उसको कहेंगे कि मस्जिद के अंदर चलिए नमाज पढ़ लीजिएगा, उसका होगा कि मेरे कपड़े खराब हैं। लेकिन यही बंदा खाने के लिए 1 घंटे की लाइन में इंतजार करने के लिए लग जाएगा, शादी के हाले में इंतजार तो करेगा लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं जाएगा। इसकी शिकायत ये होगी, इसकी बीमारी ये होगी, इसके अंदर आदत भी आ जाएगी कि मेरे अंदर मेरे जो कपड़े हैं वो खराब हैं। हालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म अदूनी करने के लिए इसके पास में मेरे भाइयों टाइम है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए इसके पास में टाइम नहीं। पता ये चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े करीम और गफूर रहीम है, बख्शने वाले हैं, लेकिन एक तरफ ये भी पता चलता है वो क़हार भी है, वो जब्बार भी है, वो सब कुछ है। हमें सोचने की जरूरत यह है, गौर करने की जरूरत यह है कि जो अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर रोजी देता है, वही अल्लाह 11 महीनों के अंदर भी रोजी देता है। हमें चाहिए कि इस रमजानुल मुबारक का सबसे पहले पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये चाहिए, और खासतौर से बिलाली के जो अफराद हैं, जो बिलाली मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो रमजान का एहतराम करें, वो रमजान की कदर करें, रमजान की इज्जत करें, इसकी अजमत को समझें, और इस वजह से समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फजीलत, इसकी अजमत को बढ़ा दी। हम अपनी एक्टिविटी से, अपने जिस्म से पूरे महल्ले को, पूरी बस्ती को ये बताएं कि मुबारक महीना रमजान का महीना चले। हमारे किसी भी हिस्से से जिस्म के ये पता न चले गैर इंसानों को या मुसलमानों को कि हमारा रोजा नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस वजह से जरूरी है कि हमें अगर बीमारी है, हमें अगर परेशानी है, अगर हमें तकलीफ है, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, तो हम उस मुसीबत को छिप कर तो कर सकते हैं, लेकिन आम माहौल में हम अपने आप या अपनी एक्टिविटी से, अपने जिस्म से ये नहीं बता सकते कि मेरा रोजा नहीं। इससे बड़ा मुजरिम और इससे बड़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करने वाला, कुरान की तौहीन करने वाला कौन हो सकता है? जो एक मुबारक महीना हो और मुबारक महीने के अंदर होटल पे खड़े होकर, चाय के होटल पे बैठ के चाय पीता हो, नाश्ता करता हो, बिरयानी खाता हो आवाम को दिखाने के लिए, इससे बड़ा बेगैरत इंसान कोई नहीं हो सकता। हमारे अंदर अगर ताकत है, हमें सोचने की जरूरत यह है, गौर करने की जरूरत यह है कि इस मुबारक महीने के अंदर, अभी आने वाले दिनों के अंदर, ये जो पोसों को दिन आ रहा है, इस मुबारक महीने के शुरू ही से हमें ऐड करना चाहिए, और जितने लोग जिम्मेदार हजरात हैं वो लोगों को बताएं और लोगों को रोकें कि आपका ठेला दिन में नहीं लगेगा, आपका होटल दिन में नहीं खुलेगा, सुबह से लेके शाम तक जब तक रोजे का वक्त है उसके बाद में आप खोलें। जो अल्लाह दिन में रोजी दे सकता है वो अल्लाह रात में भी रोजी दे। हम अपने जिस्म से बताएं, लोगों से कहें जाके और लोगों को रोक के दिखाएं। हमारे अंदर ताकत नहीं, हमारे अंदर दूसरी बातों के लिए तो ताकत है, दूसरी चीजों के लिए तो ताकत है, लेकिन जब एक अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत का ढांचा निकाला जा रहा हो, फर्ज महीने के रोजे को छोड़ा जा रहा हो, हम उस पर खामोश हो जाते हैं, अपनी जबानों को बंद कर लेते हैं। हम अपने जिस्म से बताएं कि ये महीना रमजान मुबारक का महीना है, आपको इजाजत नहीं है खुलेआम खाने की, आपको इजाजत नहीं है खुलेआम पीने की, आप नहीं पी सकते हैं। एक वो मजूसी, एक वक्त का वाकया लिखा है, किताबों के अंदर आता है कि एक मजूसी था, मजूसी का बेटा किसी बाजार में जाकर, आम बाजार में जाने के बाद में अवाम में गया, जाने के बाद में उसने कोई चीज खानी शुरू कर दी खड़े हो। अब इसका बाप पीछे से पहुंचता है, जैसे ही बाप पीछे से पहुंचता है, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उसने 1-2 रैप्टे उसके अपने बच्चे के मारे और कहा कि रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तुझको शर्म नहीं आ रही? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, किताबों के अंदर लिखा है, पता ये चलता है, किताबों के अंदर बताया है, लिखने वालों ने बताया है कि वो मजूसी ईमान कबूल कर लिया, मरने से पहले उस मजूसी ने ईमान को कबूल किया।
آج یہ حالت ہے ہماری کہ ہم تھوڑے تھوڑے سے بہانوں پہ اب پیاس لگ رہی ہے، اب بیماری ہو رہی ہے، سب کچھ ہمارے اندر جب آتا ہے جبکہ ہمارے اندر ہمت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، ایک وہ بھوکا بھی ہے جس کے پاس راشن نہیں ہے، ایک وہ کمزور بھی ہے جس کو اللہ نے ایک آنکھ نہیں دی ہے، ایک وہ انسان بھی ہے جس کا جسم سلامت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی پامائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی پیروی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم و عدولی نہیں کرتا۔ ایک ہم انسان ہے، اللہ نے آنکھیں بھی صحیح دی ہے، جسم بھی صحیح دیا ہے، اعضاء بھی سلامت دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر اگر کوئی شکایت آتی تھی، ابا کے دور کے اندر جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت فرما رہے ہیں، اے اللہ ہمارے شعبان میں، رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینے تک پہنچا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس چیز کو مانگ رہے ہیں، اس دعا کو مانگ رہے ہیں، اور اپنے صحابہ کو پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں کہ آنے والے مہینے کے اندر آپ اپنے جسم سے، آپ اپنے اعضاء سے کسی انسان کو بے اثر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ صحابہ اکرام جو بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود رمضان کی حالت ہے، جنگ بدر کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ یہ جنگ بدر جو پیش آئی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پیش آئی ہے، بھوکے ہیں، پیاس ہیں، خندقیں کھود رہے ہیں اور جنگیں لڑ رہے ہیں، انہیں پیاس نہیں لگتی تھی۔ ابھی ایک صاحب مجھے ملے، وہ فرما رہے کہ رمضان کے اندر تو پیاس لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بھوک لگتی ہے، افسوس ہے ہماری جوانی پر۔ میرے بھائیوں، بھوک کا نام ہی تو روزہ ہے، پیاس کا نام ہی تو روزہ ہے، خواہشات کو دبانے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا کہ ایک مبارک مہینہ ہے، ایک برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا بھی قانون، اس مہینے کی بھی باتیں ایسے ہی جیسے 11 مہینے کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے، اسی کے مطابق سب کچھ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا تو پھر کیا ہوتا؟ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا اس وجہ سے کہ ایک طرف نفس ہوگا، ایک طرف انسان کا ایمان ہوگا، ایک طرف نفس ہوگا، تو نفس کی وجہ سے شیاطین اس کو بہکائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل بندش لگا دی کہ شیاطین کو میں نے بند کر دیا ہے، اب تم کو چاہیے اپنے جسم سے، اپنی ایکٹیویٹی سے، کہ اپنے جسم سے یہ ظاہر کر کر دکھائیں کہ میں نے ایک مبارک مہینہ روزے کا دیا ہے، اس مہینے کے اندر مکمل روزے رکھیں، مکمل تراویح پڑھیں اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے اسٹارٹنگ تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی گزرتا چلا جاتا ہے مسجدیں خالی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے، ایک وہ غیر برادری، ایک وہ ہندو برادری، ایک وہ جو مذہب اسلام کو جانتا نہیں، مذہب اسلام کو مانتا نہیں، اس کو پتا ہے ایک ایشور ہے، اس کو پتا ہے ایک خدا ہے، لیکن وہ آپ کے مہینے کا احترام کرتا ہے، وہ آپ کے مہینے کی عزت کرتا ہے، وہ آپ کے مہینے کی فضیلت کو بتا دیتا ہے، لیکن ہمارے اندر ہم اتنے بے غیرت مسلمان کہ ہم اپنے جسم سے، ہم اپنے اعضاء سے یہ نہیں بتا پائے کہ ہمارا روزہ ہے۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کم سے کم اس چیز کو ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہمیں احترام رمضان کو باقی رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ احترام رمضان۔ احترام رمضان میرے بھائیوں، اگر کسی نے صرف احترام کر لیا، روزہ رکھتے ہوئے یہ بتا دیا، آپ یہ دیکھیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ 11 مہینے کے پاپی، وہ جرائم کرنے والے، وہ زناگار اور بدکار، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسے گناہ گاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کے اندر آتا ہے، حدیث کی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تقریباً ایسے پاپیوں کی 10 لاکھ ایسے پاپیوں کی اللہ اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مغفرت فرماتے ہیں۔
میرے بھائیو بزرگوں دوستو آگے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ اس مہینے کے اندر نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً نیکی کو لکھنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن جب کوئی اس مہینے کے اندر برائی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تقریباً کتاب کے اندر آتا ہے 6 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں۔ کتنے گھنٹے کا؟ 6 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں کہ سدھر جائے گناہ کر کے، توبہ کر لے۔ نیکی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے فوراً نیکی کو لکھ لیا ہے، لیکن جب اس بندے نے گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے، وہ آپ کے گناہ کو فوراً نہیں لکھوا رہا فرشتہ، اس کو تو قدرت ہے اس چیز پر، وہ جس طریقے سے چاہے، جس سے چاہے میرے بھائیوں کام لے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جو انسان علماء کی بات کو نہ مانے، اور یہ باتیں جو باتیں میں کہتا ہوں یہاں پر بیٹھ کر، میرے بھائیو یہ میری باتیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جن باتوں کو سنیں ان پر عمل کریں۔ اگر کوئی نہیں سنتا، میرا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، میں اپنی بات کو کہہ کر بری ہو جاتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، جس دن پکڑ آئے گی کوئی نہیں بچ پائے گا۔ ابھی ایک گاؤں کا واقعہ جو بہت تیزی سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ ایک گاؤں کے اندر شادی کے بارے میں وہ بات چل رہی تھی کہ ایک گاؤں کے اندر بارات آئی، بارات آنے کے بعد میں اس سے پہلے علماء کی میٹنگ ہوئی، علماء نے اپنی ایک جماعت کو بٹھایا، تمام شہر کے قصبے کے علماء ایک جگہ موجود ہوئے، انہوں نے کہا کہ ڈی جے پر پابندی لگے گی، جس گاؤں کے اندر اس گاؤں کے اندر جو آدمی بھی ڈی جے لے کر آئے گا اس کی نہ تو اس کا نکاح پڑھایا جائے گا نہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، نتیجہ یہ ہوتا ہے، میں آپ کو دھوکے کی بات بتا رہا ہوں، شیطانی فطرت کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ انسان کیا کرتے ہیں اور کہاں تک علماء کی بات کو سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے نتیجہ کیا کیا، وہ لوگ بارات لے کر آئے اور ڈی جے کی جو کار تھی اس کو پیچھے روک دیا۔ امام صاحب کو نہیں پتہ ہے، امام صاحب کو معلوم نہیں ہے، جیسے ہی وہ کار آئی اس کو پیچھے روک دیا کہ آپ ہمارا نکاح پڑھا دیجئے گا۔ نکاح بھی ہوا، اس کے بعد میں سب کچھ ہونے کے بعد میں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جیسے ہی نکاح ہوا ہے انہوں نے ایسے ڈی جے بجائے ہیں، وہاں پر ایسی عیاشیاں کی ہیں جو کہ میرے بھائیو شریعت کا ڈھانچہ نکالتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی توہین، قرآن کی توہین، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی، علماء کی بات کو نہ مانیں گے تو میرے بھائیو جائیں گے کہاں؟ ہم شیطان کی بات کو نہیں مانتے، اگر ہم انسانوں کی بات کو نہیں ماننے والے، ہم ان علماء کی باتوں کو نہیں مانیں گے جو دین کے رہبر ہیں، جو دین کو آپ تک پہنچانے والے ہیں، یاد رکھیے گا ناکام تو ہو جائیں گے، نامراد تو ہو جائیں گے۔ پتہ ہی چلتا ہے، اس واقعے سے بتانا مقصود یہ ہے، اس کے بعد میں یہی بارات کہیں اور جانی تھی، یہ بارات کہیں اور جانی تھی، دوسری بارات، جیسے ہی بارات جاتی ہے یا ڈی جے کے ساتھ میں، باجوں کے ساتھ میں چلتے ہیں، راستے میں اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، راستے میں اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کا نکاح امام صاحب سے دھوکے سے پڑھوایا گیا، چپکے سے پڑھوایا گیا، بعد میں عیاشیاں کی۔ میرے بھائیو جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس کے بعد میں جب پوسٹ مارٹم ہو کر لاش آتی ہے، اس گاؤں کے اندر لاش آتی ہے، اب کوئی نہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، اب کوئی انسان جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسئلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جب تم نے علماء کی باتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا، جب تم نے اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا، گویا کہ علماء کی بھی توہین کی، اللہ کی بھی توہین کی، سب کی توہین کرنے کے بعد میں اب اس بات سے سبق لینے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم باز نہ آئے، اگر ہم گناہ کرتے رہے اس مبارک مہینے کے بھی اندر، تو یاد رکھیے گا اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی، اللہ ہمیں معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے احترام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر کرنے والا بنائے، ان مبارک گھڑیوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور روزہ رکھنے والا بنائے، تراویح پڑھنے والا بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے۔